बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आगाज़ करेंगे अहमद नूरानी साहब की बात से। अहमद नूरानी साहब की वालिदा अमीना बशीर साहिबा, उन्होंने ईमान मज़ारी साहिबा, उनके शौहर हादी साहब, इनके ज़रिए, दोनों वकील हैं, इंसानी हकूक़ के मामलात उठाते हैं, लापता अफराद के मामलात उठाते हैं, हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अमीना बशीर साहिबा ने यह बताया है कि उनके 2 बेटों को लापता कर दिया गया है, उन्हें इंसाफ चाहिए। उनके घर पर जो कुछ हुआ, दरख्वास्त में उसकी तमाम तफसीलात दर्ज हैं। ये अदालत से रुजू किया गया है। माजरा क्या है? अहमद नूरानी साहब ने रात में बताया कि कमोबेश 1 बजे नामालूम अफराद उनके घर पर आए और उनमें एक अहलकार का नाम उन्होंने बताया कि वो अपना नाम गुलजार बताते थे। कुछ लोग गालिबन वर्दी में भी थे। यही बात एजाज सैयद साहब ने उनकी वालदा से जो गुफ्तगू हुई उसके बाद वीडियो में पोस्ट भी की। तो कुछ अफराद उनके घर पर आए, आकर उन्होंने अहमद नूरानी के 2 भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया। अहमद नूरानी साहब ये कहते हैं कि मेरे भाई इंजीनियर हैं और उनका सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है। उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, अपने साथ ले गए आने वाले। नूरानी साहब ये भी बताते हैं कि उनकी बहन ने, जिनके पास 2 फोन्स हैं, एक फोन से आने वाले जो कुछ कर रहे थे, जो गुफ्तगू कर रहे थे, जिस तरह से आए थे, भाइयों को उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी वीडियो बनाई थी, वो भी उन्होंने डिलीट करवाई अपने हाथ से। और उनकी बहन से एक फोन भी ले गए। उनकी वालदा से, उनकी बहन से आने वालों ने बदतमीजी भी की। अहमद नूरानी साहब ने ये तमाम बातें बताई। अहमद नूरानी साहब ने इससे पहले भी बड़ी बड़ी स्टोरीज की हैं। जो पापा जॉन्स वाली स्टोरी थी, जनरल आसिम सलीम बाजवा, उनके बारे में स्टोरी की थी। जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके ख़ानदान के, उनके करीब तरीन रिश्तेदारों के असासे, उस पर स्टोरी की थी। अहमद नूरानी साहब ने एक स्टोरी और की है अहम शख्सियत के हवाले से। और अहमद नूरानी साहब कहते हैं जो कुछ हुआ है उसके नतीजे में हुआ है। ये इस वक्त तक की सूरत हाल है। अब इससे आगे अदालत क्या करती है और जिस तरह से इसमें फ़रीक बनाया गया है, अहम तरीन शख्सियात को, वजारत दाखिला को फ़रीक बनाया गया है, सेक्रेटरी दिफा को फ़रीक बनाया गया है, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को फ़रीक बनाया गया है, इसका जवाब अदालत तलब करेगी और हम देखेंगे कि इस मामले में क्या होता है। अहमद नूरानी साहब ने ये तमाम तफसीलात वीडियो की शक्ल में ट्विटर पे हमारे सामने रख दी हैं। एक मैंने कल आपको बताया था ग्रुप है, उस ग्रुप में बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता सहाफ़ी मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता शख्सियात मौजूद हैं। उस ग्रुप में अहमद नूरानी साहब को बड़ी गालियां दी जा रही थी। और एक ट्वीट मैंने आपके सामने रखा था, वो दोबारा मैं आपके सामने रख देता हूं। ये ट्वीट मुनीब फारूक साहब ने किया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब के खिलाफ एक मुहिम शुरू की गई है, ये मुहिम नाकाम होगी और इदारा जो है वो यूनाइटेड है आर्मी चीफ साहब के अंडर। ये मुनीब फारूक साहब ने हमें इस मामले में बताया था। इसके बाद जो मामला है हमारे सामने, इमरान खान साहब का मामला, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब की अदालत का मामला, जो कुछ उनके साथ हुआ, उनकी अदालत के साथ हुआ, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की हुआ था, बिल्कुल वैसा ही इवेंट उनके साथ भी हुआ है। हुआ यह कि मिशाल यूसुफजई साहिबा ने जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब की अदालत से रुजू किया कि मुझे इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है। और फिर उसके बाद जस्टिस साहब ने कहा कि इमरान खान साहब से पूछ लेते हैं, ये उनके वकला में शामिल हैं या नहीं है, इनसे मिलना चाहते हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा वीडियो लिंक पर इमरान खान साहब को पेश करें। हुक्काम ने कहा कि इंटरनेट डाउन है, वीडियो लिंक पे पेश नहीं कर सकते, टेक्निकल फॉल्ट है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, इमरान खान को 3 बजे अदालत ले आए। उन्होंने कहा सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, इमरान खान को अदालत नहीं ला सकते। उसके बाद उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, कल अदालती कमीशन इमरान खान साहब से मुलाकात करेगा। सकीना बंगश साहिबा को कहा गया कि इमरान खान साहब से मुलाकात कीजिए। वो गई, 3 घंटे उन्हें बिठाया गया, ये मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद इस केस पर मजीद कार्रवाई होना थी, तो हमारे सामने जेल हुक्काम ने कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब की अदालत में कहा कि इमरान खान साहब के मामलात में उनसे मुलाकात की कई दरखास्तें हैं, सारी यकजा कर दें, लार्जर बेंच बना दें। ये जेल हुक्काम ने कहा। चीफ जस्टिस साहब ने लार्जर बेंच बना दिया। अब जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने कहा कि ये कैसे किया जा सकता है, मैं इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाऊंगा। मेरे पास एक केस है, वो केस मेरे कॉन्सेंट के बगैर मैं नहीं छोड़ता, तो वो कैसे मुझसे वापस लिया जा सकता है? क्या रियासत की ये मर्जी है कि हम यहां बैठकर नौकरी करें, रियासत की, बड़े साहब की मर्जी के फैसले करें? ये नहीं होगा। और उन्होंने कहा मैं इस पर सुमोटो तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा।
انہوں نے ڈیپٹی رجسٹرار جوڈیشل انہیں طلب کر لیا اور کہا کہ آپ کو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے، تو لائیے چیف جسٹس صاحب کی عدالت سے جو آپ کی کورسپونڈنس ہوئی ہے، اس سلسلے میں آپ کو احکامات آئے، آپ نے جوابات لکھے، وہ کورسپونڈنس اور سیریز آف ایونٹس کب کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، وہ مجھے تمام کا تمام میری عدالت میں پیش کر دیں۔ جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کیس اگر میرے سامنے ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کیس مجھ سے میری مرضی کے بغیر لے لیا جائے، اس کا اختیار کس کے پاس ہے، یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جسٹس صاحب کا یہ سوال ہے۔ جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے، یعنی جب یہ فیصلہ دیا گیا تھا نا کہ عدالتی کمیشن جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کرے گا، سکینہ بنگش صاحبہ ملاقات کریں گی، تو اس وقت ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور اڈیالہ جیل کے آفیشل وہاں موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ فیصلہ دیا گیا تھا۔ جسٹس صاحب نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد صاحب سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہی کرنا ہے تو میری عدالت کی بنیادوں میں بارود رکھ کر اس کو اڑا دیں۔ یہ تو بالکل ہی ختم کر دیا آپ نے، یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب اس معاملے کو آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہی سب کچھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک فیصلہ، دوسرا فیصلہ، بڑا بینچ، اور اس کے بعد ان کی عدالت کے کیے گئے فیصلے وغیرہ ختم کر دیے گئے اور معاملہ اڑا کے رکھ دیا گیا۔ یہ ہم نے دیکھا تھا۔ وہاں معاملہ یہ تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سامنے جو کیس لگا تھا، جس کے بارے میں بعد میں یہ بتایا گیا ایڈیشنل رجسٹرار کی جانب سے، غالباً نذر عباس ان کا نام ہے، کہ یہ غلطی سے آپ کے پاس لگ گیا تھا۔ انہوں نے کہا اب غلطی سے بھی لگ گیا تو یہ واپس نہیں لیا جا سکتا، لیکن پھر بڑے بینچ کے ذریعے فیصلے دے کر چیزیں انڈو کر دی گئیں، ان کو غیر مؤثر کر دیا گیا تھا۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا نہیں جا سکتا جو آپ نے کیا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں اب یہ کارروائی چلاؤں گا، اور یہ جو آج کی سماعت تھی کہ یہاں عمران خان صاحب کا یہ معاملہ زیر بحث آنا تھا، یہ کاز لسٹ منسوخ ہو گئی کیونکہ لارجر بینچ بنا دیے گئے تھے۔ جب انہیں یہ پتا چلا تو انہوں نے کہا یہ کیا نہیں جا سکتا۔ دیکھتے ہیں اس معاملے میں کیا ہوتا ہے۔ جسٹس صاحب اس جگہ اپنی عدالت سے، ریاست کے فیصلوں سے، جو ان کی عدالت کے فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے، بلکہ کارروائی کو غیر مؤثر کرنے کے لیے کر دیے گئے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ بھڑ گئے ہیں اور وہ اس لڑائی کو لڑنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا معاملہ، اس میں سزائیں معطل کرنے کی درخواست کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے ضمانت کی درخواست نہیں لگ رہی تھی، اب سزائیں معطل کرنے کی درخواست کر دی گئی ہے۔ کب لگتی ہے، کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ عطا تارڑ ہوں یا دیگر لوگ ہوں، ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ عدالتوں میں بڑا برڈن ہے کیسز کا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کی درخواستیں آئیں، لگتی جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، باری پر لگیں گی عمران خان صاحب کی درخواستیں، یہ ان لوگوں نے کہا تھا۔ اس کے بعد ہم نے سلو ڈاؤن ہوتے ہوئے دیکھا پروسیس کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں گھر کی بیسمنٹ میں عدالت میں چھٹی والے دن درخواست دینے پر ضمانت مل جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں مخصوص صحافی ٹیلی ویژن پروگرام میں یہ بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ نواز شریف جب لندن میں تھے تو ان کو ضمانت مل گئی تھی، نواز شریف جب لندن میں تھے تو ان کو ضمانت مل گئی تھی، نواز شریف جب پاکستان آئے تھے تو عدالتی عملہ میاں صاحب کا انگوٹھا لگوانے کے لیے ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا۔ تو اب یہاں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم عمران خان کے لیے کام کر رہا ہوگا اور ڈھیر ساری درخواستیں ہوں گی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو کورٹ پیکنگ ہو گئی ہے، باقی چیزیں ہو گئی ہیں، اس کے باوجود بھی عمران خان کا ان عدالتوں سے رستہ روکنا، اس کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان عدالتوں میں جاری ہے۔ پوری کوشش کے ساتھ یہ چیزیں جاری ہیں، پورا زور لگایا جا رہا ہے۔ ابھی جو اجلاس ہوا قومی اسمبلی میں، قومی سلامتی کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی کا، اس کے بارے میں ایک بہت عام چیز ہمارے سامنے، اس کا اعلامیہ سامنے آیا تھا۔ اس اعلامیے میں 4 بار زور کا لفظ لکھا تھا، سوشل میڈیا کے حوالے سے بات تھی، افسوس کا اظہار بھی تھا کہ اپوزیشن نے شرکت نہیں کی۔ کامران مرتضی صاحب نے اس سلسلے میں یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے قومی سلامتی کمیٹی میں اجلاس میں شرکت نہ کرنے سے متعلق ہمیں اطلاع دینے کا تکلف نہیں کیا، ہم سے مشورہ نہ کرتے مگر اطلاع تو دے سکتے تھے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے کا ہمیں میڈیا سے پتا چلا، وہ جو شریک تھے، اندر تھے، انہیں کیسے پتا چلا؟ انہیں میڈیا سے پتا چلا۔ ہمیں اعتماد میں لیا جاتا تو ممکن ہے ہم اس میں کچھ اور ڈالنا چاہتے، یہ کامران مرتضی صاحب نے کہا ہے۔ تو یعنی کہ جو ہمارے سامنے ڈاکیومنٹ آیا ہے وہ متفقہ ڈاکیومنٹ نہیں ہے، دہشت گردی سے نمٹنے کی کوشش ہے،
اتنا بڑا کام ہے، حکومت بار بار کہتی رہی ہے قومی اتحاد سب سے بڑی ضرورت ہے اور ڈاکیومنٹ متفقہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، جیو نیوز نے خبر دی تھی کہ محسن نقوی صاحب بیرون ملک ہونے کی وجہ سے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ چینل 24 میں، محسن نقوی کا چینل میں نے کام کیا ہے کم و بیش 2.25 سال۔ مجھے وہاں پر موجود دوستوں سے یہ پتا چلا کہ محسن نقوی صاحب، جیسے کراچی میں JDC کی افطار ہوتی ہے، ظفر عباس بھائی کرتے ہیں اور بڑی تعداد میں مخیر حضرات کو شامل کرتے ہیں، ان کی مدد سے سینکڑوں ہزاروں افراد کی افطاری کرتے ہیں، سحری کرواتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب سال ہر سال سے ایک افطاری کروا رہے ہیں جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے، جیل روڈ پر، اس کے پیچھے ایک جگہ ہے اور وہاں پر محسن نقوی صاحب، ایک بڑا سا لان ہے، یہ افطاری کرواتے ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب جب اجلاس میں شریک نہیں تھے تب بھی وہاں وہ افطاری کروا رہے تھے، اس میں خود موجود تھے۔ یہ ان کے ادارے کے ملازمین نے مجھے ذاتی طور پر بتایا ہے۔ اب یہ جو NSC پارلیمانی کمیٹی والا معاملہ تھا، اس سے ہمارے سامنے جو جمیعت علماء اسلام کا پارٹی موقف اور اعلامیہ، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر اعلامیہ جاری کیا، تو انہوں نے اپنا اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ وہ اعلامیہ کیا بتاتا ہے؟ اس اعلامیہ میں لکھا ہے آپ دوسرے پڑوسیوں کے ساتھ تو ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، لیکن افغانستان کے حوالے سے پالیسی اس سے بالکل الٹ ہے۔ آپ نے اپنے ملک میں فاٹا کے عوام سے پوچھے بغیر ان پر مرجر مسلط کیا، جس کا خمیازہ آپ بھگت رہے ہیں۔ آپ نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لیے نیشنل ایکشن پلان میں مذہبی امتیازی رویوں کا انتخاب کیوں کیا اور ان مذہبی لوگوں، علماء اور مدارس کو اپنا ہدف کیوں بنایا جو ہمیشہ آئین اور ملک کے ساتھ کھڑے رہے؟ یہ تضاد کیوں روا رکھا گیا؟ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ مذہبی ذہن اور لوگوں کو باقاعدہ ایک پلان کے تحت اپنا مد مقابل رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے پچھلے 20 سال سے آپریشنز پر آپریشنز کیے، لیکن دہشت گردی میں ہر آپریشن کے ساتھ اضافہ ہوا، کمی نہیں۔ تو قوم کیسے آپ پر اعتماد کرے؟ آپ نے آپریشنز کے نام پر لوگوں کو اپنے ملک میں مہاجر بنایا، ان کے گھر اور گاؤں تباہ و برباد ہوئے اور اس کی تعمیر کے لیے امداد کے نام پر بھیک کا اعلان کیا گیا، وہ بھی ان کو نہیں ملی۔ تو وہ کیوں آپ پر اعتماد کریں؟ تعمیر اسٹیبلشمنٹ کی اگر ایک رجیم دوسری رجیم پر اس کا ملبہ اور الزام ڈال کر بری الذمہ ہونے کی کوشش کرے گی تو یہ شاید قوم کی تسلی کے لیے ناکافی ہوگا۔ ملک کی پالیسیز میں صرف اسٹیبلشمنٹ کی سوچ اور اپروچ کافی نہیں ہوتی۔ جب تک سیاسی سوچ اور اقتصادی سوچ کو شامل نہ کیا جائے اس وقت تک وہ قومی سوچ نہیں کہلائی جا سکتی، اور یک طرفہ ایجنڈا اور یک طرفہ عمل درآمد کی حکمت عملی کے لیے صرف تائید حاصل کرنا قومی رائے کی جگہ نہیں لے سکتی۔ جمیعت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کی جماعت، انہوں نے جو اعلامیہ تھا اس کو بھی یہاں پر رد کر دیا ہے، اور جو فیصلے ہیں، جو حکمت عملی ہے، اس کو بھی رد کر دیا ہے۔ دوسری جانب اخندزادہ حسین صاحب نے ہمیں بتایا کہ ایک اجلاس ہوا گزشتہ رات، اور اس اجلاس میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے، اس اجلاس کے حوالے سے، جو پالیسیز ہیں ان کے حوالے سے، اور عمران خان صاحب سے جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس جو ہوا تھا اس میں موجود ایک اہم شخصیت سے بھی یہاں موجود لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، اور کچھ اہم فیصلے ہمارے سامنے جلد آئیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔